اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد فرمایا. یہودی جو ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ذہن میں رہے یہ سارے یہودیوں کو نظریہ نہیں تھا. کچھ قبیلے تھے یہودیوں کے جو یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. مشرکین جو ہیں وہ ذلیل یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے جو بڑے بڑے خاندان ہیں، امیر خاندان ہیں، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تو جن کو فرشتے کہتے ہیں. یہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا نظریہ تھا. کن کا؟ مشرکین کا. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں. یہ ذہن میں رہے ولد یہ بیٹے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں ولد. اور باپ کو کیا کہتے ہیں؟ والد. باپ کو کیا کہتے ہیں؟ والد کہتے ہیں. عموماً نام لکھا جاتا ہے نا، مثال کے طور پر نذیر بن بشیر، یہ جو درمیان میں بن آیا یا ولد آیا یہ صفت باپ کی نہیں ہے، باپ کی صفت نہیں ہے، یہ بیٹے کی صفت ہے. کیونکہ بیٹا تو آگے آ رہا ہے نا، بیٹا تو پہلے نام آ گیا بشیر بن نذیر، یہ بیٹے کی صفت ہے، باپ کی نہیں ہے. کئی بیچارے ایسے احمق ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بشیر یار تیرے ولد کا نام کیا ہے، وہ آگے سے اپنے ابے کا نام بتاتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ بچوں سے چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہاں بھی تیرے ابے کا، ہاں بھی تو کس کا ہے؟ وہ بچے چھوٹے ہوتے تھے بیچارے، ایک دم پزل ہوتے، وہ اپنے ابے کا نام بتا دیتے کہ میں اس کا ابا ہوں بھائی، اپنے ابے کا بھی ابا. اور یہ ایسے لوگ ہیں بیچارے جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. وہ ولد پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھی تیرا ولد کون ہے، وہ آگے سے اپنے ابے کا نام بتا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود ولد ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے. اچھا ایک جگہ مجھے لے گئے نکاح پڑھانے کے لیے نا، تو ہوا یہ کہ جو نکاح مجھے لے گئے بھی آپ نے ایجاب و قبول کروانا اور دعا کرانی جیسے بزرگ جاتے ہیں. نکاح پڑھانے کے لیے ان کے محلے کا مولوی تھا. اب ہوا یہ کہ جو لڑکی تھی اس کا نام بھی شمیم، اور جو لڑکا تھا وہ بھی شمیم. جیسے کئی لڑکے اور لڑکی دونوں کا نام ہی شمشاد ہوتا ہے، لڑکی دونوں کا نام نصرت ہوتا ہے، ایسے دونوں ہی شمیم تھے. اب اس نے کیا کیا خدا کے بندے نے، لڑکی کے نام کے ساتھ بھی ولد لگا دیا اور لڑکے کے نام کے ساتھ بھی ولد لگا دیا، دونوں ہی ولد. اور فرق کہاں سے ہوگا بھائی، نام تو دونوں کے ہوگا ایک جیسے، اب فرق کیسے کرے گا تو؟ شمیم بھی ولد اور دوسری شمیم جو ہے وہ بھی ولد، لڑکا بھی لڑکا اور لڑکی بھی لڑکا. میں نے کہا بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تو تیرے ابے سے بھی نہیں سنبھالا جانا. اب میرے سامنے کیا اس نے کہتا جی پڑھا دیں. میں نے کیسے پڑھائیں بھائی، دونوں ہی جو لڑکے ہیں. میں نے کہا یہ تو حرام ہے بھائی نکاح پڑھانا ان کا آپس میں. وہ پزل ہو گیا، کہتا کیسے نکاح حرام ہے، یہ تو ایک لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، نام کہتے ہیں ایک جیسے. میں نے کہا نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو چلتے رہتے ہیں، بعض اوقات نام ایک ہوتے ہیں. جیسے سلمہ نام ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ میں خواتین کے نام بھی تھے اور صحابہ کے نام بھی تھے سلمہ. تو اس طرح کر کے میں نے کہا یہ نام کیسے آپ نے رکھ لیا بھائی، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے وہاں بن لکھتے اور لڑکی کے نام کے ساتھ بنت لکھتے، یہ تو آپ کم از کم فرق کرتے. تو اس طرح یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ولد جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں ہاں اپنے ولد کا نام بتائیں. اس نے کہا میرا ولد وہ نہیں ہے، وہ میرے ابا ہیں، وہ والد ہیں، ولد میں ہوں ان کا. کہیں ہاں ولد میں ہوں ان کا.
اسی طرح ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی صاحب ہو کے نام بتانے لگے اپنا، اور کہتے جی اپنا نام بتاؤں یا صرف اپنا نام بتاؤں یا ساتھ ولد کا نام بھی بتاؤں؟ ولد کون ہے میرا؟ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ؟ اپنے ابے کا نام لے دیا۔ میں نے کہا عمر کتنی؟ کہتے جی ان کی عمر تو ہے 50 سال سے زیادہ۔ میں نے کہا جی ولد آپ کا 50 سال سے زیادہ ہے اور آپ کی عمر کم ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ آپ بعد میں اور آپ کا ولد جو ہے بیٹا آپ کا وہ پہلے آ گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ فرق کرنا ضروری ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا نا ہمارے ساتھ، ہم نے اپنی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں دی سیکھنے کی، اور توجہ دیں کیسے؟ ہم تو بدتمیزوں والی زبان جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدتمیزوں والی زبان ہے، کسی سے کچھ بھی کوئی بات اس نے کرنی ہو۔ اب یہ بیت الخلاء جو ہے نا، اسے ہماری زبان میں لفظ بولنا لوگوں کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ اب بچے یہ کہیں نا جی پیشاب کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں استغفر اللہ، کتنا گندا لفظ ہے۔ ہم بھی کیا کہیں جی؟ واش روم جا رہے ہیں جی۔ میں نے کہا جو واش روم جا رہے ہو تم، یہ انگریز جو ننگا پھرتا ہے اس کے الفاظ میں تمہیں تہذیب نظر آتی ہے؟ اپنی جو تہذیب تھی، اپنی جو ایک زبان تھی، اس میں ساری بے تمیزی نظر آتی تمہیں، سارے تمہیں بدتمیزی لگتے ہیں؟ نہ بھائی، اتنا بھی بندہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا کہ اپنی ہر چیز کو گندا سمجھنے لگے۔ ہے یا نہیں ایسا؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کہیں نا جی یہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک پاکستانی ہے اور دوسری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جاپان کی، یہ جاپان والی ٹھیک ہے، اپنی نہیں ٹھیک۔ یار تجھے نہ اپنی زبان اچھی لگتی ہے، نہ اپنی تہذیب اچھی لگتی ہے، اور نہ تجھے جناب اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے، ساری چیزیں تجھے باہر کی پسند ہیں، اور باہر دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر باہر تشریف لے جا، وہیں رہ تم، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے بھائی جو گند تھا نکل گیا یہاں سے۔ ایک عالم تھے مدرسے میں، ایک عالم گئے تو ایک لڑکے کے منہ سے نا لیٹرین کا لفظ نکل گیا، لیٹرین کا لفظ نکل گیا، تو وہ عالم ایک دم چکرایا اور بیٹھ گئے، سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، ہمارے مدرسے کے بچے بھی انگریزی بولتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ بیت الخلاء کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ بتائیں، ایک لفظ کو بولے دوسرے کسی کی زبان کا تو ایک دم وہ سر پکڑ لے اور نیچے بیٹھ جائے۔ وہ عالم ڈر تھا نا ان کے دل میں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، ہمارے مدرسے کے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اب تو بھائی منہ ٹیڑھا کر کے بولیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بولنی انگریزی ہے ہم نے۔ آپ کوشش کریں ایسے بچوں کی بھی تہذیب سیکھنی۔ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس، وہ گھر میں ماں کو مما کہتے تھے اور ابے کو پاپا کہتے تھے۔ ہم نے جب سمجھایا، میں نے کہا بیٹے پاپا تو کہتے ہیں جو چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اسے، اور پپا لفظ ویسے بدتمیزی والا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ماں کو بھی مما نہ کہا کریں، یہ بھی کوئی لفظ تہذیب والا نہیں ہے۔ کیا ہے تہذیب والا؟ مما کہنا ماں کو، عجیب بد دماغی ہے ویسے یار، مما اور پپا۔ میں نے کہا یہ نہ کہا کرو۔ اب جو اس کے خاندان کے لوگ نہیں پڑھ گئے انہیں، وہ کہتے یہ پرانا لفظ ہے، یہ بدل دو۔ میں نے کہا بیٹے آپ بھی اسے کہتے، آپ کے ماں اور ابا بھی پرانے ہیں، انہیں بھی بدل دو۔ ہیں پرانے نہیں ہیں وہ؟ عجیب احمقانہ سوچ ہے، عجیب احمقانہ پاگلوں والی فکر ہے۔ یعنی اپنی تہذیب ہی اچھی نہیں لگتی، اپنی زبان ہی اچھی نہیں لگتی، بھائی تم نے زیادہ ہی چھلانگ لگانی تو عربی میں بول لو، انگریزی کیوں بھائی؟ یہ ذہن میں رہے، جب کسی بھی قوم کی زبان تمہارے اندر آئے گی نا، وہ اپنی تہذیب کا لشکر ساتھ لے کے آئے گی، یہ پکی بات ہے۔ زبان آئی ہے انگریز کی، انگریز کے عقائد بھی یہاں آئے ہیں۔ آج جسے بھی دیکھو وہ باندر کا بچہ بنا پھرتا ہے، ڈاروینی نظریہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ڈاروین کا جو ڈارون کا نظریہ تھا وہ ٹھیک تھا، یعنی کہ یہ باندر سے ہی ارتقا کرتے کرتے ہم انسان بنے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نظریہ رکھنے والا بندہ جو پکا کافر اور مرتد ہے۔ یہ نظریہ آخر کیوں آیا؟ ویلنٹائن ڈے کیوں آئی؟ اپریل فول کیوں آئی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی انگریز بڑے ہی سچے ہیں۔ میں نے کہا اپریل فول کون مناتا ہے؟ پورا دن ایک دن خاص کرنا جھوٹ بولنے کے لیے، اس قوم کو سچا کہہ رہے ہو تم؟ بڑے نامراد ہو، پاگل ہو تم لوگ کے پٹے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو ایک دن خاص کرے، وہ کہتے جی انگریز قرآن پڑھ کے۔ میں نے کہا انگریز تو قرآن سے وہ والی آیات نہیں سمجھ سکا جس قرآن کریم کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مومن مرد جو نگاہیں چھپا کے رکھیں، جھکا کے رکھیں، اور عورتیں بھی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ میں نے کہا یہ ایک دن خاص رکھتا ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چھیڑنے کے لیے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ہاں جی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا انہوں نے پکڑ کے تمہاری نسل برباد کر دی ہے، تمہاری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمہاری معاشرت کو خراب کر دیا ہے، تمہاری سیاست کو خراب کر دیا ہے، تمہاری معیشت کو خراب کر دیا ہے۔ اوپر سے ایسے الو کے پٹھے ہو تم، انہیں پھر پڑھا لکھا کہہ رہے ہو۔
انہیں تم قرآن کا فہیم کہہ رہے ہو؟ نہ بھائی نہ، ایسی احساس کمتری جو ہے نا، یہ میں نے کہا تم جیسے پاگلوں میں آ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھ دی ہے اپنے قرآن کے صدقے میں، ہم یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے، ہاں یہ ذہن میں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر رد فرمایا ان کا جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے فنی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی وہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگے تو آپ فوراً سے پہلے اس کا منہ بند کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، بندہ اولاد اختیار کیوں کرتا ہے؟ 3 وجوہ سے بندہ اولاد کو اختیار کرتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو 3 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے، حالانکہ وجہیں 4 بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 4 وجہ بنتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں 3 وجہوں کے لیے ہی بندہ اولاد چاہتا ہے۔ میں چوتھی وجہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی وجہ یہ کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو خدمت کریں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو خدمت کریں گے۔ جس بندے کی اولاد یعنی دیر سے ہو رہی ہے وہ بھی پریشان ہے، یار اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں مر گیا تو پھر یہ میری تو جنازہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے، یہ خدمت کیسے کریں گے؟ یعنی یہ پریشانی۔ اولاد طلب بھی کی جا رہی ہے تو کس لیے؟ تاکہ بڑھاپے میں ساتھ دے، اس کی مدد کرے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ، ابا نے جو کاروبار شروع کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے کاروبار میں شریک بنیں، میرے معاون اور مددگار بنیں۔ وہ لوگوں کو دیکھ چکا ہے، زمانے والوں کو، سارے ٹھگی کرتے ہیں، جس کو بھی اٹھا دو گلے پر وہ پھر اپنا گلا تر کرتا رہتا ہے، مالک کے گلے تک کوئی چیز نہیں پہنچنے دیتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو اسے یہ بھی پریشانی ہے، یعنی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھالیں۔ تیسری وجہ جو بندے کو کھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یار یہ میں بغیر اولاد کی دنیا سے چلا گیا تو جو کچھ میں نے جمع کیا وہ کہاں جائے گا؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو کچھ میں نے جمع کیا ہے، مال بنایا، یہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی پریشانی بندے کو لاحق ہوتی ہے۔ یعنی بندہ ان 3 وجہوں سے اولاد چاہتا ہے۔ چوتھی وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اولاد رب سے مانگے، مولا تیرے دین کے مددگار بنیں گے۔ حضرت پیر میرے شاہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک خاتون بھاگتی ہوئی، خادمہ تھی، بھاگتی ہوئی آئی، کہتی پیر جی مبارک ہو آپ کو، آپ نے اتنا سنا اور دوڑ لگا دی۔ اس نے کہا کہ ہوا رات میں ہوا کیا؟ اس نے کہا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سمجھا شاید تو کہہ رہی ہے مجھے میرا اللہ مل گیا ہے، مجھے میرا مالک مل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر چلو خیر ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی ایک اور روح آ گئی ہے، خوشی ہے اس بات کی بھی۔ چلو اندازہ لگائیں، خوشی ہے اولاد کی تو کس لیے؟ اولاد مانگ رہے ہیں تو کس لیے؟ آج بھی بڑے سارے لوگ آگے کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ اولاد دے، بیٹا پیدا ہو تو دین ہی پڑھائیں گے، اسے عالم بنائیں گے۔ جب پیدا ہو گیا لڑکا سکول جا رہا ہے، اب کیا ہوا؟ میری بیوی نہیں مانتی جی۔ میں نے کہا پھر اتنا ڈاؤن بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے پاٹے خاں اور پھنے خاں ترم خاں بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں حکومت تو محترمہ کی ہے، آپ کی تو نہیں ہوئی، آپ کی تو بات نہیں مانے گی۔ پھر کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ دعائیں مانگ گے مولا بیٹا دے تو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، جیسے پیدا ہو گیا آنکھیں پھیر گئے۔ یہ بڑے سا ان لوگوں کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں تمہیں کیا ہو گیا، منتے مانتے ہو پھر پوری نہیں کرتے ہو۔ یہ منت مانی نا، اللہ تعالیٰ اولاد دے تو میں دین کی راہ پہ لگاؤں گا، لیکن جب اولاد ہوئی تو پھر دائیں بائیں ہو گئے۔ حضرت بہت بڑے بزرگ تھے، مسجد میں تشریف فرما ہیں، وہاں پہ حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ مائیں دیکھیں اپنی اولاد رب تعالیٰ سے مانگتی کیوں تھی اور شوہر کیسے چاہتی تھی، پہلی خاتون، پہلے دور کی خواتین۔ یہاں کیا ہے، وہ جی سب سے پہلے پیسے دیکھیں گی، کاروبار دیکھیں گی، بزنس دیکھیں گی۔ وہ جیسے وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، کہتے ہیں پہلے آپ بندے کامیاب بندے ہوتے تھے نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بندے کے پیچھے یار ضرور کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ کامیاب بندے کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں جی نہیں، عورت ہاتھ ہی اسی کی پشت پہ رکھتی ہے جو کامیاب ہو، کہ نہیں؟ ہاں، عورت ہاتھ ہی اسی کی پشت پہ رکھتی ہے جو کامیاب ہو چکا ہو، 4 پیسے اکٹھے کر چکا ہو۔ تو یہ سوچ ایک یعنی کہ احمقانہ سوچ ہے، ایک فرسودہ سوچ ہے جو آج ہمارے معاشرے پر مسلط کر دی گئی ہے۔ حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ کے بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ بزرگوں کو کہہ رہے ہیں
دعا کریں رب سے. دیکھیں جی اولاد کیوں مانگی جا رہی ہے. دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی بیوی دے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت لے جائے, میرا ہاتھ پکڑے مجھے جنت لے جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد ایسی دے, مجھے بیٹا ایسا دے جو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے اور نصرانیوں سے فتح کرا کے اہل اسلام کے لیے وہاں رب تعالیٰ کے نام کی اذانیں پڑھوا دے. ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے, ایسے بیٹے دے. بتائیں بھائی ہے سوچ یا نہیں؟ یہاں کیا ہے, ہر بندے کا بیٹا غرق ہوا ہے. اچھا یہ کیا کہ ابھی بزرگ بولے نہیں ہیں, حضرت نجم الدین ایوب چپ بیٹھے ہوئے ہیں. دروازے پہ ایک باپ پردہ خاتون اور ہے بھی کنواری, کنواری خاتون, وہ دروازے پہ آئیں, آگے کہنے لگی بزرگوں کو, وہی کھڑی ہو گئی, کہتے ہیں بزرگوں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا شوہر دے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے. ہاں ہے بات وہی نہیں کہ پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک بیویاں دیتا ہے, جنہوں نے اپنی جوانی ناپاک کی ہوئی ہوں انہیں پھر پلید ہی ملتی ہیں, جو ہر جگہ پہ ہر بندے کی, ہمسائے کی, بھابھی کی, دائیں بائیں ادھر ادھر جناب منہ مارتے رہتے ہیں. بھائی گھر میں منہ مار لیا, رشتہ داروں کے گھر میں منہ مار لیا, ادھر ادھر منہ مار لیا. جی وہ جناب ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگ ہوں, انہیں پھر ایسی خواتین نہیں ملتی ہیں پاک دامن, انہیں پھر وہی ملتی ہیں جو جناب انہی جیسی ہوتی ہیں. ان کو مال بھی پھر یوز میں ملتا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جس کے پاس پیسے ہی کھوٹے ہوں سامان کیسے ملے گا اسے صحیح. تو حضرت جو ہے نجم الدین ایوب رحمہ اللہ, آپ وہیں بیٹھے ہیں بزرگوں کے پاس. خاتون نے کہا دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شوہر دے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے, اور یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹا دے جو بیٹا مسجد اقصیٰ کو ظالموں سے فتح کرا کر رسول اللہ علیہ السلام کا دین کا جھنڈا وہاں لگا دے. بتائیں بھائی جو سوچ لے کر حضرت نجم الدین ایوب وہاں آئے تھے, دیکھیں نیت خالص ہے, نہ انہیں کہیں اور جانا پڑا ہے نہ بزرگوں کو کہیں جانا پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ان کا بندوبست کیا ہے, وہیں بیٹھے دعا کا کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ خاتون بھیج دی. بتائیں کتنی بڑی بات ہے یا نہیں؟ اور بچہ بھی دیکھیں, اولاد بھی دیکھیں کیسے مانگ رہے ہیں. اور وہی بچہ جو ہے بعد میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت نجم الدین ایوب جو ہیں بیعت تھے حضرت غوث پاک کے خادم سے. تو یہ اپنے علاقے سے, جو ان کا علاقہ ہے وہاں سے کردستان, وہاں سے بغداد آئے. اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی. حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت نجم الدین ایوب نے عرض کی حضور دعا کریں میرے بیٹے کے لیے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ فرمانے لگے میرا اللہ اسے دین کا مجاہد بنائے. یہاں کہتے ہیں جی یہ PhD ہو جائے, MHE ہو جائے, فوجی ہو جائے, کرنل ہو جائے, جنرل ہو جائے, اور سارا کچھ ہو جائے, بس انسان نہ بنے کہیں. یہ بات نہیں بھائی, یہ بات نہیں. وہ ایک بندہ تھا, وہ بڑا لطیفہ سناتا تھا. کہتا جی ایک بندے سے پوچھا گیا, اس کے 5 بیٹے تھے. اس نے کہا یار تیرے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا دوسرا, اس نے کہا وہ ماسٹر ہے. اس نے کہا تیسرا, اس نے کہا وہ ڈائریکٹر ہے. سارے اس نے کہا ٹر ہیں. اس نے کہا پھر ایک, اس نے کہا ایک معذور ہے ٹانگ سے, وہ میں نے مدرسے میں جمع کروا دیے. میں نے کہا مولوی سے سنبھالو. انہوں نے کہا یہ ٹر نہیں کر سکتا. میں نے کہا اسے بھی ٹریکٹر لے کے دے دیتا, وہ بھی چلو. سارے گھر میں ٹر ہی ہوتی, کوئی ایک بندہ ہی نہ ہوتا وہاں. عجیب ہم کا نہ سوچا. ہم اپنا ایک بچہ بھی دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بچہ بھی دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنا ایک بچہ جو ہے وہ دین کو دے دیں. کئی لوگ اپنا بچہ دیں گے بھی صحیح, بس حفظ تک اتنا کافی ہے, مولوی صاحب آگے نہ پڑھائیں اسے. کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جی یہ 4 وجوہات بچے طلب کرنے کی. سب سے عظیم ترین وجہ جو ہے بچے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی, بچوں کی تڑپ رکھنے کی, وہ آخری ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے تو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے سپاہیوں میں, دین کے مجاہدوں میں نفع ہو. ہمارے استاد تھے, ایک دن میں نے ان سے پوچھا, بڑے یعنی کہ میں سن 2000 میں شاید یا اس سے پہلے ان کے پاس پڑھتا رہا, بڑے بزرگ صوفی ہیں. ایک دن میں نے انہیں کہا, میں نے کہا استاد جی میرے بہن بھائی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ 3 بھائی ہیں آپ کے اور 1 بہن ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ. وہ کہنے لگے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے ولیوں میں اضافہ کر دے. کیسی بات ہے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے ولیوں میں اضافہ کر دے, اللہ کے ولی بڑھ جائیں. کیسی زبردست سوچ ہے یار. کاش کہ ہمیں بھی یہ سوچ آ جائے.
ہم بھی سوچیں تو اس زاویے سے سوچیں، اولاد مانگے تو اس نیت سے مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے، اور ان کی تربیت کریں تو اس طریقے سے کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ دیندار بنیں، دین کے حبدار بنیں۔ اچھا جی، اب غور کریں ذرا اس مسئلے پر، کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو، اس کی جنس سے ہو یا خلاف جنس ہو، جی جنس سے ہوگی اولاد یا پھر خلاف جنس ہوگی؟ اگر کسی اللہ نہ کرے کسی بندے کے ہاں بچہ پیدا ہو اور بچہ جو ہے وہ شکل کا بکری کا بچہ لگتا ہو، بتائیں پورے معاشرے میں بندہ بدنام ہوگا نہیں ہوگا؟ منہ کیا اپنا علاقہ چھوڑنے پہ راضی ہو جائے گا، وہ تو راضی کیا مجبور ہو جائے گا، بھاگنے میں مجبور ہو جائے گا اور بھاگ جائے گا وہاں سے۔ کس کو کیا منہ دکھاؤں، میرے گھر میں بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، خلاف جنس پیدا ہوا نا، وہ تو انسان تھا، بیوی بھی انسان ہے، لیکن بچہ گھر میں بکری کا پیدا ہو گیا، ہر طرف باتیں ہوں گی کہ یہ کیا ہوا بھائی، کیا کیا انہوں نے جی، بکری کا بچہ کیوں پیدا ہو گیا؟ خلاف جنس ہونا یہ عیب ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ اور عیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ماننا، یہ تو کفر ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف کو بندہ عیب ثابت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، خود مرتد ہو جائے گا، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اسلام سے فارغ۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولاد ہو، اسے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد خلاف جنس، کیوں یہ عیب رب تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے؟ اگر جنس سے ہو، کس سے ہو؟ جنس سے ہو، جیسے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جنس سے ہوتا ہے، ماں باپ انسان ہے تو بچہ بھی انسان ہے، بھاگے بھاگے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، دائیں بائیں آگے پیچھے مشہور کر رہے ہیں ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، فلانے چودھری صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ خوش ہو رہے نہیں ہو رہے؟ جن سے ہے نا، کس سے ہے؟ جن سے ہے، ہماری نسل بڑھ رہی ہے بھائی، خوش ہو رہے ہیں لوگ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہاں بھی اگر اولاد ہوتی تو اس کی جنس میں سے ہوتی کہ نہیں؟ کیا ہوتی؟ رب تعالیٰ کی جنس میں سے ہوتی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی جنس میں سے اگر اولاد ہوتی تو پھر ان میں وہ صفات بھی ہوتی جو رب میں ہیں، ہے یا نہیں؟ جیسے ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ روٹی کھاتے ہیں، گھاس تو نہیں کھاتے، ہماری جنس سے ہیں تو ہمارے ہی اوصاف پر ہوں گے نا، جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں وہی کرتے پھریں گے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی وہ کھائیں گے، جو ہم کر سکتے ہیں وہی وہ کریں گے، تو جنس سے ہوئے تو جنس کے اندر صفات میں تشابہ اور تماثل ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہاں بھی اگر اولاد ہوتی اور اس کی جنس سے ہوتی تو جو صفات رب میں ہیں اس میں ماننی پڑتی، تو یہ تو شرک ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ قل هو اللہ احد، اس کی نفی ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی نفی ہو گئی۔ اب واضح ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا، وہ چاہے جن سے ہو چاہے غیر جن سے ہو، دونوں طرح سے یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہیں، یہودی جو ہیں عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہیں، اور دوسرے جو ہیں کیا نام ان کا، مشرکین جو ہیں فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہیں، تینوں گروہ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنے والے ہیں، چاہے جس نظریے سے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی اولاد مانے۔ اب دیکھیں جی چوتھا مسئلہ اسی آیت کے تحت ذرا غور فرمائیں۔ پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، اس کے بعد بات کو کھولتا ہوں مزید میں۔ وہ لطیفہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں لطیفہ وہ ہو جو بندہ ہنس ہنس کے وکھیاں دوری ہو جائیں اس کی، کہتے ہیں یار کمال لطیفہ ہے۔ لطیفے کا معنی ہوتا ہے بریک بات۔ کیا کہتے ہیں؟ لطیفے میں بھی بریک بات ہوتی ہے نا، جو بندہ اینڈ پہ جناب ہنستا ہے، اوہ اچھا یہ تھا، کرتے نہیں کرتے، تو اسی طرح کر کے لطیفہ بریک بات کو کہتے ہیں۔ ہر جگہ یہی نہیں ہوتا کہ وہ سکھ جا رہا تھا تو اس نے انڈا کھا لیا، یہ والی بات نہیں ہے۔ تو لطیفہ کیا ہے جی؟ مناظرہ ہو رہا تھا دہلی میں، کیونکہ یہاں جب انگریز آئے تھے تو انہوں نے، وہ صرف انگریز نہیں آئے، اپنا مذہب پھیلانے کے لیے پادری بھی ساتھ لائے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں پادری آ کے ایسے چھوڑ دے جیسے باولے کتے کسی شہر میں حملہ کر دیں، ہر بندے کو کاٹتے پھرتے تھے، ہر عالم کو مناظرے کا چیلنج دیتے پھرتے تھے۔ دہلی دروازے میں کھڑے ہو کے این دروازے کے اندر مناظرہ ہو رہا ہے، مسلمان عالم ہے اور ادھر سے پادری ہے،
پادری کہہ رہا ہے کہ رب کا بیٹا ہے، رب کا بیٹا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مولوی صاحب دلائل دے رہے ہیں، بات قابو میں نہیں آ رہی۔ پادری بڑا شاطر ہے، وہ ایک بندہ بیٹھا تھا بڑبونجا، بڑبونجا کہتے ہیں، اب تو وہ خیر رواج ہی نہیں رہا، پہلے اب یہ چاکلیٹ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو انہوں نے پکڑ کے ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پہلے خاص ایک موسم ہوتا تھا، اس موسم میں خواتین جو ہیں وہ چنے بھوننے والی، دانے بھوننے والی ایسی چیزیں گھر میں بھٹیاں لگاتی تھیں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے گندم لے جاتے، مونگ پھلیاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لے جاتے تھے، ان سے بنوا کے پھر وہ خواتین اپنے مٹکوں میں یا برتنوں میں رکھ لیتی تھی، وہ پھر تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے تھے۔ کہ نہیں سمجھ آئی مسئلہ؟ تو اس طرح کا نظام تھا۔ جو یہ بھونتے ہیں نا انہیں بڑبونجا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بڑبونجا کہ یہ بھی ایک نوی لفظ ہوگا، بھیڑ کی طرح ہے، بڑ بھونجا بھی عجیب سا لگ رہا ہوا۔ تو بڑبونجا جو ہے وہ کھڑا تھا، اپنے بھون رہا تھا، اس نے کہا سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی کتنی دیر سنتا رہا بیچارہ، سنتے سنتے وہ آخر کار کہنے لگا مولوی صاحب آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس سے بات کروں۔ اس نے کہا یہ بیست کروائے گا، ہے بیچارہ بڑبونجا، یہ کیا بات کرے گا، نہ یہ قرآن کو جانے نہ اسے حدیث کا علم، تو کیا جواب دے گا۔ اس نے 2-3 بار مطالبہ کیا بڑبونجے نے، اس نے کہا مہربانی کریں ذرا موقع دیں مجھے۔ تو وہ مولوی صاحب بھی چپ ہو گئے، انہوں نے کہا اگر میں اسے وقت نہیں دیتا تو بعد میں دیکھا جائے گا، وقت نہیں دیتا تو یہ بھی بےزتی ہوگی، وہ کہیں گے ان کا اپنا بندہ ہے، اپنے بندے کو نہیں بولنے دیتے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے بہانہ کریں، ٹھیک ہے جی ہم بھی جا رہے ہیں، آپ ہمیں کہاں بولنے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بول بھائی۔ اس نے کہا یا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے۔ اس نے کہا میں کب سے ہوں، میری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا تیری عمر ہو گئی کو 50 سال، 40-50۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا میں زیادہ پاورفل ہوں یا رب؟ اس نے کہا جی اللہ۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اتنے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا میں بڑبونجا غریب، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اب پیدا بھی ابھی ہوا ہوں کچھ سال پہلے، اور کچھ سال پہلے میں نے شادی کی ہے، میرے گھر میں 12 بچے ہیں۔ اس نے کہا تیرے مذہب کے مطابق میں تو پھر پاورفل ہو گیا ہیں، اور تیرا خدا جو ہے، اور اس نے کہا کہ میں اپنے 12 کے 12 بچے میرے سلامت ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، میرا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اس نے کہا تیرا رب جو ہے اس کے گھر میں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، اسے بھی یہودی نے پکڑ کے لٹکا دیا، تیرے رب ایک بیٹا بھی نہیں بچا سکا، پاورفل میں ہوا یا تیرے رب؟ یہ بات کی تو یہودی یہ پادری جو تھا اپنی جو بھی کچھ سارا کوئی لایا تھا ساتھ اپنے، وہی چھوڑ کے بھاگا، وہی چھوڑ کے بھاگا۔ اب میں اس بات کو، اس لطیفے کو ذرا مزید کھولتا ہوں آپ کے لیے کہ نہیں۔ اس بڑبونجے نے کہا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب، وہ بیچارہ علم تو نہیں جانتا تھا کہ بات کو کھول سکے، صرف اس نے اپنے جٹ کے طریقے سے، کہتے ہیں جٹ جفا، کیا کہتے ہیں اسے؟ جٹ جفا کہتے ہیں۔ ایک پہلوان ہوتا ہے وہ بڑے گر کے ساتھ لڑتا ہے، کسی کے ساتھ گر کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیچارہ ہمارے جیسا جٹ ہے، اسے کیا گر آئیں گے، کیسے پکڑنا کیسے نہیں پکڑنا، اس نے جا کے ایسے جناب اسے اپنے کلاوے میں لے لینا ہے اور اسے ہلاتے رہنا ہے اسے، اور کئی بار ایسا پکڑ لیں تو بیچارہ پہلوان بھی نہیں چھوٹ سکتا جو گر جاننے والا ہے، آگے گر جاننے والا ہوگا تو چھڑائے گا نا اسے، وہ تو کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پکڑا ہوا تو ادھر ہی رہے، آج تم شام تک اکٹھے روٹی کھائیں گے۔ تو اس نے جٹ نے، اس بڑبونجا تھا، اس نے جٹ جفا ڈالا اسے۔ وہ کیا بھائی، اس جٹ نے اسے، بڑبونجے نے کہا کہ اولاد کا ہونا ہے اگر یہ عیب ہے تو رب کی طرف عیب منسوب کیوں؟ اولاد کا ہونا اگر یہ عیب ہے تو رب کی طرف منسوب کیوں؟ اگر یہ خوبی ہے اولاد کا ہونا، اگر یہ کمال ہے اولاد کا ہونا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے باقی کمالات، باقی صفات، رب کی باقی شانیں وہ لامتناہی ہیں، اولاد متناہی کیوں؟ باقی شان لامتناہی، اس کا سننا لامتناہی، سننے کی کوئی حد نہیں، اس کی طاقت، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی سماعت، اس کی بصارت، ہر چیز اس کی جو بھی صفات رب تبارک و تعالیٰ کی بنتی ہیں ساری کی ساری لامتناہی ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اولاد جو ہے یہ بھی اس کی صفت ہے، تو پھر یہ متناہی کیوں؟ اگر یہ خوبی ہے تو متناہی کیوں؟ پھر ایک کیوں؟ اس نے کہا پھر میں تو تیرے رب سے بڑھ گیا نا طاقت میں،
پھر تیرے رب اپنی اولاد بچا بھی نہیں سکا، میں تو اپنی اور ساری 12 بچے پیدا ہوئے تو 12 کے 12 میرے پاس موجود ہیں۔ کیسا زبردست اس نے جٹ جفا پایا ہے۔ اب اس کا پادری تو پادری چھوڑیں، اس کا ابا بھی آ جائے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پہ میں ان ذلیلوں کا ایک شبہ ہے، اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جب ہمارے علماء سے پکڑے جاتے ہیں نا نصارہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ثابت نہیں کر سکتے، تو بعد میں کہتے ہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبوب مانتے ہیں، کیونکہ بیٹا بھی محبوب ہوتا ہے، تو اس لیے ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کی وجہ سے انہیں بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا بیٹے ہیں نہیں، صرف رب کا بیٹا کہہ دیتے ہیں محبوب ہونے کی وجہ سے۔ پھر ہمارا ان پر یہ اعتراض ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے باقی جو نبی ہیں وہ رب کے پیارے نہیں ہیں، انہیں پھر رب کا بیٹا کیوں نہیں کہہ دیتا ہوں؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ باقی بھی تو رب کے پیارے ہیں نا، پھر انہیں بھی کہو تم رب کا بیٹا، یہاں ہی کیوں؟ اچھا جب یہ لاجواب ہو جاتے ہیں پھر کہتے نہیں جی یہ رب کی باتیں ہیں، رب بھی جانے، رب کی باتیں ہیں رب بھی جانے، ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے گھگو ہیں، ذلیل ہیں، بعد میں پھر خاموش ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی رب اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی واضح کر دوں، پہلی آسمانی کتابوں میں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں کے لیے بیٹے کا لفظ آیا ہے، بیٹے کا لفظ آیا ہے، وہ بھی اس معنی میں پیارے ہونے کی وجہ سے، رب تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کی وجہ سے ابن کا لفظ آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر وہ لفظ بھی منع فرما دیا، وہ لفظ بھی منع فرما دیا، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ رب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا نہیں مانتے کہ رب کے پیارے ہیں تو انہیں بیٹا کہہ دیا۔ اگر صرف پیارے ہونے کی وجہ سے بیٹا کہتے ہیں تو پھر 3 الہ کیوں مانتے ہیں، 3 خدا کیوں مانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا 3 رب تبارک و تعالیٰ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خدا مانتے ہیں، رب تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اگر تم محبوب ہی مانتے ہوتے تو پھر خدا کا بیٹا کیسے کہہ لیا، انہیں خدا کیسے کہہ لیا تم نے؟ ابن بمانا محبوب ہی تھا تو پھر انہیں خدا کیسے کہہ دیا تم نے؟ اور دلیل یہ پکڑی کہ آپ کو قرآن میں لکھا ہوا ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، رب تعالیٰ کی شان ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کہہ رہے ہیں باذن اللہ میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کر رہا ہوں، خالق اور مالک نے اجازت دی ہے ان کی اجازت، ان کے رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ کسی کی اجازت سے کر رہا ہو وہ مالک تھوڑا ہوتا ہے، وہ جب جب چاہے ویسے ہی کرتا رہے، ایسا نہیں ہوتا، پھر جب جب مالک اجازت دے گا اسی وقت تصرف کرے گا۔ کہیں سمجھ آیا؟ ہاں دیکھیں جی آگے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں۔ اب جو میں نے ساری تقریر کی ہے نا، یہ ساری تقریر ان 2 آیات کریمہ کا خلاصہ ہے، ان 2 آیات کریمہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا اور خود رب والد بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اکبر، رب کا کلام دیکھیں یار، یہاں پہ جناب کوئی بات کرنی کسی کو جواب دینا ہو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کھولی ہے، کتنا ٹائم لگ گیا جی؟ یہ 33-34 منٹ لگ گیا صرف ایک بات کھولنے کو، بات بیان کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سبحان اللہ، جواب دیا کیسا؟ میں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، جواب ہو گیا جی اس کا۔ تم جو باتیں کرتے پھرتے ہو عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے، میں رب پاک ہے، اسے عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے، رب پاک ہے، فرشتے رب کی بیٹیاں، رب پاک ہے، نہ رب والد ہو سکتا ہے نہ رب ولد ہو سکتا ہے، ایسی باتیں کرنا ہی تمہارا حرام ہے۔ آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد میں جواب دے رہا ہے رب، میں اولاد لوگ چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ان کی فرما برداری ہو، ان کی خدمت ہو، ان کے وارث، ان کی جداد کے وارث بنے، بعد میں ان کے کاروبار میں ان کے شریک بنے، ان کے ممد اور معاون بنے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، میں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ تو ہے ہی سارا اسی کا۔ کس کاروبار میں کسی کو شریک کرے گا، کس کاروبار میں اپنا کسی کو وارث بنائے گا؟ نہ، وہ تو ہے ہی سارا اسی کا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور میں کل لہ قانتون، ہر ایک اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز اس کی فرما بردار ہے۔ تو میں پھر یہ تو تم لوگ ہوتے ہو نا، تمہیں چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ہو تو فرما برداری کرے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہر چیز ہی فرما بردار ہے، اس اولاد کی کیا ضرورت؟ پھر آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی پہلے نمونے کے
بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج یہ انسان جو ہیں، یہ سائنسدان جنہیں کہہ لیں، وہ اپنے جیسے انسان بناتے پھرتے ہیں، لوگ لٹو ہو گئے، انہوں نے سورج بنایا، لوگ لٹو ہو گئے۔ میں نے کہا ذلیلو وہ چیز بناؤ جس کی مثال پہلے رب نے نہ دی ہوئی ہو۔ رب تعالیٰ کی شان یہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی پہلے نمونے کے پیدا کرنے والا۔ پہلے کوئی شے موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا۔ ہوائی جہاز تم نے بنایا، یہ ہم نے یہ بنا لیا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا کمال ہے، جہاز بنا اڑتا پھرتا ہے، وہ کبا بغیر انجن کے چلا پھرتا ہے، وہ ہے یا نہیں؟ کبا ہو گیا، کبوتر ہو گیا، یہ چیزیں ساری اڑتی پھرتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ تو سارا جو بھی بنایا ہے تو وہ تو اسے دیکھ کے بنایا ہے، اسے دیکھ کر بنایا تم نے۔ تم بدیع نہیں ہو، بدیع ذات جو ہے وہ صرف اور صرف میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے، بس۔ بدیع السماوات والارض، وہ جناب زمینوں اور آسمانوں کو جو کچھ ان میں ہے بغیر کسی پہلے نمونے اور ماڈل کے پیدا فرمانے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی شان کیا ہے، میں یہ تم ہو کہ جناب پہلے شادی کرتے ہو، پہلے بیوی ڈھونڈتے ہو، ڈھونڈنے کے بعد پھر جناب بچوں کے لیے پھر دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ اولاد ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ بتدریج بچہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر جا کے آوارہ نکل آئے، تم تو پھر رہ گئے، ہاں جی، بڑا ہو کے جناب عین وقت ہے جب آپ کی خدمت کرے وہ چلے جائے دنیا سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں تم میں ہیں، میری شان کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اسی وقت ہو جاتی ہے، اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن میرے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی شے کو کہنا کہ ہو جا اور پہلے اس کا وجود ہے ہی نہیں، تو پھر کہا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا یہ کہہ کر کے ہو جا، ہو جا تو اسے کہا جاتا ہے جو چیز پہلے موجود ہو۔ کتنی سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہو جا اسے کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ اچھا وہ سامنے موجود ہے تو پھر اسے یہ کہنا کہ ہو جا یہ تحصیل حاصل ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جبکہ وہ چیز سامنے موجود ہی نہیں؟ تو یہ ذہن میں اللہ تبارک و یہ حکم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا اس کے علم کے حساب سے ہے کہ وہ چیز رب تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے تو اپنا وجود خارج میں بھی لے آ، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو خارج میں وجود ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کے علم میں تھی ساری چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ خارج میں موجود ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اتنا کہنے پر وہ وجود میں آ گئی، اتنا کہنے پر کن ہو جا فیکون وہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔